السلام علیکم معزز دوستو، دجال سیریز میں خوش آمدید۔ دجال سیریز کے پارٹ 18 میں ہم بات کریں گے ان 13 خاندانوں کے بارے میں جن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ 13 خاندان پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان خاندانوں کو کونسل آف 13 بھی کہا جاتا ہے۔ بظاہر اس دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ ہی نظر آتی ہے جو ہر جگہ پہ اپنا حکم نافذ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور شاید دنیا کے مختلف خطوں میں علاقائی طاقتوں کا بھی سکہ چلتا ہے۔ مگر ایک انکشاف نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا کہ دراصل تمام دنیا کا کنٹرول ان 13 خاندانوں کے پاس ہے جن کے اشاروں پر امریکہ بھی ناچتا ہے۔ یہ 13 خاندان ہماری دنیا کی کل دولت کے 97% حصے پر قابض ہیں۔ یوں 3% حصے کے لیے ساری دنیا آپ سے لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہ 13 خاندان ایک عالمی نظام چلا رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اپنے شیطانی نظام کو علل اعلان پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد دجال کو با اختیار بنانا ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ معزز دوستو، اس طاغوتی نظام میں سب سے پہلے ایک عالمی حکمران ہے جس کے ماتحت 13 خاندانوں کے نمائندگان پر مشتمل ایک کراؤن کونسل ہے۔ ان 13 خاندانوں کے نیچے دنیا کے 300 امیر ترین، طاقتور ترین اور عالمی اثر و رسوخ رکھنے والے 300 نمائندگان ہیں۔ ان کے نیچے عالمی رائے سازی کرنے والے ٹینکس بیٹھے ہیں۔ پھر بڑے بڑے ممالک کے مرکزی بینک، ٹیکس ادارے، مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے شامل ہیں۔ ان اداروں کے ماتحت بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی ہیں۔ مختلف ممالک کی مذہبی تنظیمیں، تعلیمی ادارے، دفاعی ادارے، عدالتوں اور میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں۔ خفیہ انتظامی ڈھانچے کے نیچے دنیا بھر کے اربوں عوام ہیں جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اصل میں ان پر کون حکمرانی کر رہا ہے، اور یہی 13 خاندان ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں جسے ہم ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں، جس کے تحت دنیا کے متعدد سیاسی طاقتوں کو کم و بیش برابر کر دیا جائے گا تاکہ ان سب کو ملا کر ایک عالمی حکومت قائم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے دیگر ممالک کے حالات بہتر بنائے جائیں گے جبکہ امریکہ کی طاقت میں کمی کی جائے گی تاکہ دیگر علاقائی طاقتوں کو اس کے ساتھ ملا کر عالمی حکومت بنائی جا سکے۔ دنیا کی کل آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لانا بھی نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا آزمایا جا رہا ہے، جیسے نت نئی بیماریاں عام کرنا، جینیاتی انجینئرنگ سے تیار کی گئی غذائیں، ہتھیاروں اور علاقائی جنگوں کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والے یہ 13 خاندان کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کا علاج بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اسے باقی دنیا سے مخفی رکھے ہوئے ہیں۔ مزید اگر ہم ان خاندانوں کی دولت کا اندازہ لگانا چاہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے سامنے دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس بھی ایک بھکاری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ان کے نظریات اور باہمی روابط ہمیشہ دنیا سے پوشیدہ رہے ہیں۔ ان 13 خاندانوں کے نام کچھ یوں ہیں: دا لی، دا آسٹر، دا بونڈی، دا کولائنز، دا روسیل، دا ڈوپونٹ، دا وینڈیان، دا فریمین، دا کینیڈی، دا اوناسس، دا روتشیلڈ، دا راک فیلر، دا موروونگیان۔ یہ تمام خاندان کونسل آف 13 کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان میں صرف یہ 13 خاندانوں کے لوگ ہی شامل ہیں، باہر سے کسی کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف آپس میں ہی شادیاں کرتے ہیں تاکہ ان کی دولت اور روتشیلڈ خاندان صرف ان تک ہی محدود رہے اور اس میں باہر کا کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ یہ اسرائیل کی ساری اراضی کے مالک ہیں۔ ان 13 خاندانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کٹر یہودی ہیں، پر اصل میں یہ سب شیطان پرست ہیں اور رہنمائی کے لیے ایک خاص خاندان تشکیل دیتے ہیں۔ الومیناٹی 12 یہودی خاندانوں کے ساتھ ساتھ برطانوی شاہی خاندان پر بھی مشتمل ہے جو شیطان کے پجاری ہیں۔ حقیقت میں نہایت مہذب نظر آنے والا یہ برطانوی شاہی خاندان اصل میں انسانیت اور مہذب لفظ کے نام پر دبا ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے کرپٹ سیاستدان اور کرپٹ لوگوں کو برطانیہ ہی پناہ دیتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ چائلڈ پورنوگرافی اور بچوں سے ریپ کے گھناؤنے دھندے میں ملوث ہیں۔ ان کے محلات سے زیادتی شدہ بچوں کی لاشیں بھی مل چکی ہیں۔ دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ اور برطانیہ دونوں ہی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ برطانوی شاہی خاندان اور امریکی حکومت میں آنے والی شخصیات اصل میں نسلوں سے ایک ہی خاندان کے ہیں۔ ان دونوں حکومتوں کا مقصد دجال کی حاکمیت ہے۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے خدا یعنی شیطان سے براہ راست رابطے میں ہے اور جو کچھ ان کے ادوار میں کیا گیا ان سب کاموں کی اس کو اپنے خدا کی جانب سے براہ راست ہدایت تھی، اس لیے ڈک چینی کو ہمیشہ خاص اہمیت حاصل تھی۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کا اپنے والد کے ناوی نسل سے ڈک چینی کے ساتھ کزن کا رشتہ ہے۔ مسٹر اوباما کا اپنی 8ویں نسل میں ڈک چینی کے ساتھ کزن کا رشتہ ہے۔ نسبتی اعداد و شمار یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ براک اوباما کا تعلق 6 سابق امریکی صدور اور جارج ڈبلیو بش سینئر، جارج ڈبلیو بش جونیئر، جیرالڈ بش، جیمز میڈسن اور ہیری ترمن سے ہے، جبکہ برٹش رائل فیملی سے بھی ان کا کزن کا رشتہ ہے۔ یہ دونوں ممالک انہی خاندانوں کے زیر حکومت ہیں اور اسی لیے یہ دونوں مل کر نیو ورلڈ آرڈر کے لیے کوشاں ہیں۔ یہی خاندان ایلومیناٹی سے لے کر بہمن سیکرٹ سوسائٹی تک آپ نے جتنی بھی سیکرٹ سوسائٹی کے نام سنے ہیں وہ سب کونسل آف 13 کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں۔ ان خفیہ سوسائٹی میں کام کرنے والے لوگوں کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ ان کا ہینڈلر کون ہے۔ یہ کونسل آف 13 کافی متحرک ہے اور پس پردہ بیٹھ کر اپنے دجالی مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بیشتر ممالک کی انڈسٹریز، ایجوکیشن سسٹم سے لے کر میڈیا تک، بیس پروگرام سے لے کر ملٹری پروگرام تک، ریئل اسٹیٹ سے لے کر تیل کے ذخائر تک، ایگریکلچر سے لے کر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز تک، یہ لوگ ہر جگہ قابض ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں جنگ و عالمی دہشت گرد تنظیموں اور مختلف ممالک میں پراکسی وار کے پیچھے بھی انہی خاندانوں کی دولت اور انہی کی طاقت استعمال ہو رہی ہے۔ انہی کا دنیا کی اکانومی پر مکمل کنٹرول ہے۔ بظاہر دنیا کے وہ تمام بڑے بڑے ادارے جو ہمیں کسی ملک کی ملکیت یا اس ملک کی حکومت سے منسلک نظر آتے ہیں وہ دراصل ان کے ذاتی ادارے ہوتے ہیں اور انہی کے دجالی ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی خاندانوں کا اصل مقصد بنی نوع انسان اور زمین کے تمام ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنا اور انہیں دجال کے قدموں میں ڈال دینا ہے۔ اس کے لیے یہ آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں، غیر محسوس کن طریقے سے چھوٹے چھوٹے اقدام کر کے اپنے بڑے بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں۔ اس کونسل پر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ تمام ادارے اپنے قوانین اور ایجنڈے کے تحت ایک الگ ریاست کی طرح کام کرتے ہیں اور دنیا عالم میں ایسا کوئی بھی موجود نہیں جو ان سے کچھ پوچھ سکے۔ ان تمام 13 خاندانوں کے روتھسچلڈ کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کرنا تو ممکن نہیں، لیکن آپ کو ان میں سے 2 اہم خاندان کے بارے میں آگے بتاؤں گا جو ان 13 خاندانوں میں سب سے اہم، طاقتور اور امیر ترین خاندان سمجھے جاتے ہیں۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان قائم رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔